حضور قدوۃ الاولیاء سنت غوثیہ اور سنت مصطفیہ، سنت نبوی، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کثیر السکوت تھے اور قلیل الکلام تھے۔ ان میں فقیری بھی تھی، سلطانی بھی تھی۔ وہ فقیر بھی تھے، وہ ایک ایسے ولی تھے کہ فقیر بھی تھے، سلطان بھی تھے۔ اور جب کلام کرتے دوسری خوبی، اس کی خوبی یہ تھی کہ حاضرین اور سامعین کے حسب حال کلام کرتے۔ پھر تیسری نمایاں چیز آپ کی صداقت اور راست گوئی، حق گوئی۔ یہ آپ کی فطرت ثانیہ تھی۔ سچ بولنا، سچ کو پسند کرنا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، گوشہ ہے۔ کسی شخص نے آپ کی مجلس میں اگر غلط بیانی کر دی، جھوٹ بول دیا، اس پر پھر اتنا غضبناک ہوتے، اس غضب کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ غصے اور جلال میں آ جاتے، جھوٹ کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ چوتھا، آپ کے اندر ایفاء عہد اور پابندی، یہ وقت کو بھی ایفاء عہد میں شامل کرنا۔ جو وعدہ کرتے پورا کرتے، کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں، قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں فیض لینے آئے ہیں۔ وہ فیض کیا ہے؟ اگر ان کی سیرت مبارکہ کا پرتو آ جائے اور ان کے اخلاق حسنہ کی جھلک آ جائے تو اس سے بڑا فیض یہی بات سمجھنے والی ہے۔ پانچویں چیز جو بڑی فراخی کے ساتھ حضور کے اخلاق میں تھی، وہ مہمان نوازی، سخاوت اور دسترخوان کی کشادگی۔ دسترخوان کی کشادگی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بات کہتا ہوں، ایمانداری سے۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر صدر پرویز مشرف تک جتنے حکمران پاکستان میں گزرے، ان ساروں کے ساتھ وقتاً فوقتاً سرکاری مجالس میں، میٹنگز میں مل کے کھانا کھاتے رہے، موقع ملا۔ میں سلاطین کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں کی۔ تو 77 سے لے کے آج کے دن تک بادشاہان وقت کے ساتھ، اور باہر کے ملکوں میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی، مگر یہ بات ایمانداری کی بات ہے کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے دسترخوان جیسا کشادہ دسترخوان کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہوں کا دسترخوان بھی اتنا کشادہ نہیں۔ چھٹا گوشہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ کا، وہ علم کی اور علماء کی بڑی تکریم فرماتے ہیں۔ علم کے بڑے قدردان، چونکہ صاحب علم تھے، علم کا سمندر تھے، بحر مواج تھے، علماء کی تکریم فرماتے ہیں۔ ایک ساتواں خلق آپ کا بڑا عظیم تھا اور منفرد تھا، امراء اور حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے۔ امراء حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے۔ وہ اہل دنیا کے کبھی سائل نہیں بنے، وہ ہمیشہ موتی رہتے تھے، عطا کرنے والے رہتے تھے، مانگنے والے نہیں۔ کسی اہل دنیا کے دروازے پر، امراء حکام کے دروازے پر نہیں گئے۔ آٹھویں خوبی اور آٹھواں خلق آپ کا اور اوصاف حمیدہ میں سے خاص بات یہ تھی کہ دین اسلام، شریعت محمدی اور ناموس رسالت کی بے پناہ غیرت اور حمیت تھی۔ آقا علیہ السلام کے ناموس اور آپ کی عزت و تکریم اور حضور کے مقام اور آپ کے ادب، اس کے اوپر آپ کی حمیت کا عالم نرالا تھا۔ نویں خوبی اور آپ کا خلق مبارک یہ تھا کہ اطاعت حق، تقوی، پرہیزگاری، پابندی شریعت، اتباع سنت اور حق پر ثابت قدمی یعنی استقامت، اس کے کوہ گراں تھے۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول کی مطابقت میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں خلق جو آپ کا خلق مبارک، وہ خوش اخلاقی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔
آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، مسکراتے تھے، اکثر مسکراہٹ اور جمال آپ کے چہرے پہ رہتا، اور اکثر کشادگی چہرہ مبارک، ان کا ماتھا بھی کشادہ تھا، ان کا چہرہ بھی کشادہ تھا، ان کا اخلاق بھی کشادہ تھا، ان کی شفقت بھی کشادہ تھی، ان میں اخلاق میں فراخی تھی، اور آخری 11واں خلق، ورنہ تو بہت سے ہیں مگر میں نے حضور غوث پاک کی نسبت اور آپ کی 11ویں کی نسبت سے 11 خلق چنے ہیں، آج ادب بھی 11 کا چنا ہے، اس لیے کہ جو کیف و سرور آپ کو حضور غوث پاک کے ذکر میں آتا، اور 11ویں شریف کی مجلس میں، حضور غوث پاک کے عرس میں، حضور غوث پاک کے ذکر میں، حضور غوث پاک کی نسبت میں، حضور غوث پاک کی منقبت میں جو کیفیت آتی، ان کے اوپر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ واہ واہ واہ! وہ حضور غوث الاعظم کے لاڈلے بیٹے بھی تھے، حضور غوث الاعظم کے عاشق بھی تھے،